اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے قیام عاشوراء کے حوالے سے یا قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک علمی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں ایک اہم بحث جو پچھلے درس میں آپ کو بیان کی تھی وہ یہ کہ تاریخی پہلو کے ساتھ ساتھ کلامی پہلو بھی موجود ہے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر پرکھنے کی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آیا ہم تاریخی مباحث کو دیکھتے ہوئے کلامی مباحث کو چیلنج کر سکتے ہیں یا کلامی مباحث کو دیکھتے ہوئے ہم تاریخی مباحث کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تاثیر چھوڑتے ہیں۔ ہم نے عالمانہ انداز میں اس کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے۔ علمی طور پر اگر کلامی روش ہے تو اس کو کلامی بنیادوں پہ پرکھنا ہے، اگر وہ تاریخی روش ہے تو تاریخی بنیادوں پہ اس کو پرکھنا ہے، اس کے بعد پھر ان کو آپس میں ملا کے ایک صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے۔ ایک بحث جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور یہ جو میں نے مقدمہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں وہ اسی بحث کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیان کیا تھا، وہ یہ کہ امام نے جو مدینہ سے خروج کیا، نکلے وہاں سے، آیا اس کا کوئی ہدف تھا یا نہیں تھا؟ اگر ہدف تھا تو کیا ہدف تھا؟ اگر ہدف نہیں ہے تو پھر اس بات کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ امام جیسی شخصیت کہ جو منصب امامت پر فائز ہے، جن کا وظیفہ جو ہے وہ ہدایت امت ہے اور ہر لمحے ہر حالت میں وہ ہدایت کرتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو مدینہ سے لے کر کربلا عاشوراء تک، شہید ہونے تک امام بغیر ہدف کے کیسے چل سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ امام بغیر ہدف کے نکلے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا ہوگا، اور اگر کہیں کہ کوئی ہدف موجود تھا مدینہ سے نکلنے کا اور پھر کربلا میں جو جا کر شہادت ہوئی ہے اس پورے عمل کا کوئی ہدف تھا، تو اس کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 7 نظریات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یزید کی اور حکومت کو تشکیل دینا چاہتے تھے اسلام کو احیاء کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اور ہر نظریے کا قائل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نظریے کا قائل کون ہے؟ جناب صالحی نجف آبادی ہیں، جن کی کتاب شہید جاوید ہے۔ دوسرا جو نظریہ ملتا ہے وہ یہ کہ نہیں، استقبال شہادت کے لیے، بس شہادت ان کا وظیفہ بن چکا تھا، یعنی شہید ہونا تھا اور انہوں نے اس شہادت کو گلے لگایا اور شہید ہو گئے۔ تو بس ایک ہدف جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ شہید ہونے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، ان کو پتہ تھا شہادت کا اور وہ شہید ہونے کے لیے ہی نکلے تھے۔ یہ جو نظریہ معروف ہے وہ جناب ابن طاووس سے نقل ہے کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی علماء شامل ہیں ہر نظریے کے اندر، لیکن میں سرشاخص جو مشہور ہیں ان کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک جو نظریہ موجود ہے وہ یہ کہ نا، امام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں، جو کہ بیعت تو کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا جان کا خطرہ تھا، لہٰذا جان ان کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں اپنی جان کی اور اپنی فیملی کی، خانوادے کی، تو وہ مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ آیت اللہ علی بنا اشتہاردی جو ہے وہ اس نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نظریہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ پہلے تو امام کا ارادہ تھا کہ حکومت کو تشکیل دی جائے، یعنی مدینہ سے نکلے تھے بیعت کا انکار کر کے کہ یزید کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے اور حکومت کو تشکیل دینا ہے، لیکن جب جناب مسلم جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اب وہاں پر کوفیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تن و تنہا جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بے یار و مددگار ہیں، تو وہاں پر اب شہادت ہی سامنے تھی، تو لہٰذا شہادت ہی کا جو ہے وہ اس کے بعد کا جو مقصد بنا، یعنی ہدف بنا، وہ شہادت بنی۔ اس کے جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔ اور پھر ایک اور نظریہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ امام جو ہیں وہ شہادت کا قصد تو رکھتے تھے، لیکن
جو مدینے سے نکلے اور پھر مکہ سے بھی نکلے، یہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یزید کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے تاکہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو بدلا جا سکے۔ تو امام اس حالت کی تبدیلی کے لیے نکلے تھے، ظاہر سی بات ہے نتیجہ امام کو، چونکہ علم امام رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ شہید ہو جانا ہے، بس تبدیلی حالات کے اندر لانا چاہتے تھے اپنے اس عمل سے، یہ ہدف تھا ان کا، لیکن ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ شہادت کے ساتھ ہی، یا شہادت ہی اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکلنا ہے۔ جناب علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں اس نظریے کے۔ اس کے بعد جو ایک نظریہ اور جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ حکومت کی تشکیل دینا تھی، لیکن ان کو شہادت کا جو ہے وہ علم تھا، یعنی ہدف ان کا تشکیل حکومت تھی، لیکن ان کو یہ بھی علم تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، نتیجہ میری شہادت کا ہی نکلنا ہے، لیکن میں جو نکل رہا ہوں وہ تشکیل حکومت کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو ایک نظریہ جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا۔ تو یہ مختلف نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے جو ہے ان 7 نظریات کو خلاصہ کیا ہے 4 نظریوں کے اندر۔ مثلا ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ شہادت طلبی کا نظریہ، کہ امام جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں۔ ایک ہے تشکیل حکومت کا نظریہ کہ امام کا ہدف جو تھا وہ حکومت کو تشکیل دینا تھا، اور ایک تھا امام اپنی جان کی حفاظت چاہتے تھے، لہذا نظریہ حفظ جان جو ہے یہاں پر پیش ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نظریہ جو ہے وہ یہ کہ پہلے اور دوسرے نظریے کے درمیان جمع کرنا، کہ امام جو ہے وہ شہادت طلبی بھی رکھتے تھے اور تشکیل حکومت بھی تھی۔ تو یہ 7 نظریات ان 4 نظریات کے اندر جو ہیں وہ خلاصہ کر دیتے ہیں۔ یہ چندین جو ہے وہ نظریات جو ہیں موجود ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک نظریے کی طرف تمایل کرنا ہے یا اپنا نظریہ لے کر آنا ہے اس تاریخ کے اندر سے، تو آپ کو عالمانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو نظریات یہاں پر بیان ہوئے ہیں، متدین اور عالم حضرات موجود ہیں اور اپنے اپنے دلائل اور شواہد رکھتے ہیں، ان ساروں کو تحقیقی نظر سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آپ ایک نظریہ بناتے ہیں۔ سادہ نہیں ہے، یعنی دوبارہ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ انسان آ کر اتنی سادگی سے آ کر ایک نظریے کو بعض شواہد کی بنیاد پر جو وہ لے کر آئے اور پھر عوام کو کہے کہ جتنے دوسرے علماء ہیں وہ غلط ہیں، اور یہ سارا اس طریقے سے لے کر آتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مطلب جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث بڑی بعض اوقات یہ گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے، اس کو لے کر آتے ہیں۔ نظریہ حکومت کو لے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نظریہ حکومت جو ہے کہ امام جو ہے وہ تشکیل حکومت کے لیے نکلے تھے اور حکومت کو تشکیل دینا چاہتے تھے، یہ نظریہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ انقلاب کرنا تھا، ان کو سیاسی جو ہے وہ شعاروں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک نظریہ جو ہے وہ تشکیل حکومت کا جو ہے وہ بنا دیا۔ تو یہاں پر اس کو لے کر آتے ہیں، تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر انسان دقت کرے تو پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں فقط یہاں پر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تشکیل حکومت، اگرچہ میرا بھی نظریہ یہ نہیں ہے کہ امام کا ہدف فقط اور فقط تشکیل حکومت تھا، یعنی اس ایک ہی عنصر کو لے لیا جائے اور کہا جائے کہ یہی ہدف تھا، میرا نظریہ یہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو تشکیل حکومت کا نظریہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ جناب سید مرتضیٰ کہ ایک بہت بڑی شخصیت، کتاب تنزیہ الانبیاء صفحہ 175 میں جا کر اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو وہاں پر ان کی گفتگو سے جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سید مرتضیٰ جو ہیں امام کے ہدف کو تشکیل حکومت سمجھتے ہیں۔ مثلا میں اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں جو وہ بیان کرتا ہوں کہ امام کو ظن غالب تھا کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ان کو معلوم تھا کہ خواہ اس کے ساتھ مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، یعنی مشکلات موجود ہیں، مشکلات کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو یہ ظن غالب تھا کہ امام جو ہے وہ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام نے جو ہے وہ اس کے پورے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اقدام کیا اور کوفے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، خطوط آئے، معاہدے کیے اور یقین دہانی ہوئی، تو امام جو ہے وہ اسی وجہ سے کوفے کی طرف جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا امام نے جب دیکھا
کہ اب کوفے کے اندر جو ہے وہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، وہاں پر ماحول فراہم ہو چکا ہے، یزید کی حکومت کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، امام کے پاس طاقت اور غلبہ رکھنے کے لیے افراد و اصحاب موجود ہے، تعداد بن چکی ہے، تو امام جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب میرے لیے واجب ہو چکا ہے کہ میں کوفہ جاؤں اور ان کے ساتھ مل کے یزید کا تختہ جو ہے وہ الٹ دوں۔ اب یہ مفہوم میں جناب سید مرتضیٰ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر رہا ہوں۔ اب تنزیہ الانبیاء صفحہ 175 کے اوپر جو ہے اس کو جا کر جو ہے وہ مشاہدہ کریں، اس کو مطالعہ کریں۔ اس کے بعد جو ایک اور قائل ہمیں ملتے ہیں جناب شیخ مفید المسائل الاکبریہ، اس کے اندر صفحہ جو ہے وہ 71 کے اوپر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کیوں گئے جبکہ وہ جانتے تھے کہ کوفی انہیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے اور اسی سفر میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ حالات ان کو معلوم تھے تو امام کیوں کوفہ کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں؟ تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاہم ہمیں اس حقیقت کے بارے میں قطعی علم نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کوفی انہیں تنہا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کی نہ تو کوئی دلیل عقلی موجود ہے اور نہ ہی کوئی روایت کہ امام یہ جانتے تھے کہ کوفی بے وفائی کریں گے، کوفی جو ہیں وہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس عبارت کو اگر آپ تحلیل کریں، ان حالات کے اوپر جو ہے وہ پرکھنا شروع کریں، تو آپ کیا نتیجہ لیں گے کہ امام جو ہے وہ کوفیوں کی یقین دہانی کرنے پر کوفہ کیوں گئے؟ تشکیل حکومت تھی، یزید سے جو ہے برسر پیکار ہونا تھا اور اس کا تختہ جو ہے وہ الٹنا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی جو یہ والا زمانہ تھا انقلاب کا اور انقلاب سے پہلے کا، وہاں پر یہ جو شخصیت ہیں شہید جاوید جو کتاب لکھتے ہیں، جناب نجف صالح آبادی صاحب کے ایک نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب شہید جاوید میں اسی نظریے کو تقویت کی کہ امام جو ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے نکلے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخصیت موجود ہیں جناب آیت اللہ تقی مدرسی صاحب۔ اب یہ آیت اللہ تقی مدرسی جو ہیں وہ کربلا میں پیدا ہوئے ہیں اور شرازی خاندان کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو ہیں وہ خواہرزادے ہیں جناب صادق شیرازی صاحب اور جناب محمد حسین شیرازی صاحب۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب الامام الحسین مصباح خدا و سفینۃ النجاہ، اس کتاب کے صفحہ 169 یعنی 69 کے اندر جو ہے وہ نظریہ حکومت کو جو ہے وہ تقویت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر ایک روشن فکر جو ہیں وہ مہدی بازرگان، وہ بھی نظریہ تشکیل حکومت کو جو ہیں وہ اس کو تقویت کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک مطلب تو واضح ہو گیا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت کی تشکیل کا جو نظریہ ہے وہ ان انقلابی لوگوں کا ہے، انقلابی علماء نے جو ہے یہ نظریہ دیا ہے اور ان کا ہدف بھی یہ تھا کہ انقلاب اسلامی کو تقویت کر سکیں، ان کو مضبوط کر سکیں۔ تو اس پوری نظریے کی تاریخچے کو اگر دیکھیں تو آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ اس کے اندر انقلابی لوگ تو اس معنی میں کہ نہ رہبر معظم اس کے اندر شامل ہیں، نہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے شامل ہیں، نہ شہید مطہری جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس نظریے کو یعنی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بزرگان پرانے ہیں اور وہ افراد بھی ہیں کہ جو انقلابی اپنے معنی آج کے معنی میں جو ہے وہ شمار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ نجف صالح آبادی جو ہیں وہ اس طریقے سے انقلابی ان کو شمار نہیں کیا جاتا، یہ تقی مدرسی جو ہیں ان کو اس طریقے سے انقلابی شمار جو ہے وہ کیا نہیں جاتا اور یہ ایرانی بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک تاثر تو یہ بنتا ہے۔ نظریہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کیا رد ہے یا مکمل طور پہ قابل رد ہے یا قابل قبول ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اس کو پھر بعد میں ہم دیکھیں گے۔ کم از کم یہ تاثر جو ہے وہ میں نے ختم کرنا چاہا تھا کہ امید ہے کہ ختم ہو گیا ہو کہ یہ جو غلط پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے انقلابیوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے، یہ کم از کم آپ کو سمجھ میں جو ہے وہ آ جائے۔ اس کے بعد جو ایک اور عمل انجام جو دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قیام نہیں کیا،
اس کے اوپر بھی تھوڑی تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اگر قیام نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ شہادت فقط چاہ رہے تھے، ہدف جو ہے وہ شہید ہونا تھا. تو اس نظریے کو تھوڑا تحلیل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کو آج شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. چاہتا ہوں کہ اس کو تو اگلے درس میں بیان کروں تاکہ مطلب میں صحیح تسلی سے تھوڑا کھول کر بیان کر دوں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.